الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، قابل صد احترام اوتھل کے غیرت مند صحابہ اکرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم و دفاع صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوان سے معنون دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سب سے پہلے مبارک کے مستحق ہیں میری دائیں جانب جو بچے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، استادوں کی محنت کو قبول فرمائے، والدین کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ادارے کے اہتمام اور انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ قائد بلوچستان حضرت مولانا محمد رمضان مینگل صاحب تشریف فرما ہیں، اور مجھ سے قبل وہ آپ سے مخاطب تھے اور حالات حاضرہ پر اپنا موقف پیش کر رہے تھے۔ میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ مجمع سندھی ہے اور آپ نے سندھی میں بیان کرنا ہے، لیکن قائد محترم کا حکم یہ ہے کہ آپ اردو میں بیان کریں، اگرچہ یہ سندھی بھی ہوں گے تو ان کے کان اردو ضرور ہوں گے۔ چھا خیال ہے بابا، کن تہاں جا اردو آہن یا کونن؟ اردو سمجھندا ہو نا؟ بس ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، ہم رل مل گئے تھے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے جو اشتہار شائع کیا ہے اس اشتہار میں پیغمبر انقلاب بھی ہے
اور دفاع صحابہ بھی ہے، یعنی ایک ہی اشتہار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ بھی ہے، اور منافقین اور کافرین ان دونوں کی معیت سے جلتے ہیں۔ منافق اور کافر ان کی محنت ہمیشہ یہی رہی ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ رہی ہے کہ جہاں محبوب ہوں ساتھ ان کے یار ہوں۔ میں انشاءاللہ قرآن مجید سے یہ نقشہ پیش کروں گا۔ آپ نے جس طرح اشتہار میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ بھی رکھا ہے تو ساتھ نبی کے یاروں کا تذکرہ بھی رکھا ہے، اور یہ اللہ کی مشیت ہے کہ جہاں محبوب ہوں ساتھ ان کے یاروں کا تذکرہ بھی ہو اور ان کے یار بھی ہوں۔ لیکن منافقین کی ہمیشہ محنت یہ رہی ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے ہٹ جائیں اور علیحدہ ہو جائیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی ان منافقوں کی اس حرکت اور سازش کا ذکر ہے جس حرکت کے ذریعے وہ صحابہ کو نبی سے دور کرنا چاہتے تھے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ نبی کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان پر خرچ بند کر دو، چندہ ان کا بند کر دو، اور چندہ بند کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ صحابہ حضور علیہ السلام کو چھوڑ جائیں گے۔ یعنی ان کی مشیت یہ تھی کہ صحابہ نبی کو چھوڑ جائیں، اسی لیے وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان کو چندہ دینا بند کر دو، ان پر خرچ کرنا بند کر دو، ان پر جو ہے انفاق بند کر دو، یہ صحابہ حضور کو چھوڑ جائیں گے۔ انہیں کیا پتا یہ صحابہ تو جانے دینے کے لیے آئے تھے، یہ کوئی مال دے کر نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہ نقشہ قرآن میں بتایا ہے کہ منافقوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ ہو جائیں، اور کافروں کی کوشش بھی یہی رہی ہے، منافقوں کی بھی کوشش یہی رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی، کوشش یہ کی کہ حضرت عائشہ حضور علیہ السلام سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 17 آیات نازل کر کے اور حضرت عائشہ کی تطہیر بیان کر کے اور قرآن اس کو بنا کر کے قیامت کی صبح تک حضرت عائشہ کی تطہیر کو عام کر دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی صبح تک حجرہ عائشہ میں سلا کر اور ہمیشہ کے لیے منافقوں کو ناکام بنا دیا۔ منافقوں کی کوشش یہ رہی ہے اور ساتھ کافروں کی کوشش بھی یہی رہی ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ ہو جائیں۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ کافروں کے سردار حضور علیہ السلام سے ملاقات کر کے آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی محفل میں صحابہ بیٹھے ہیں نا، یہ معاذ اللہ کم عزت والے ہیں، ہم بڑے سردار ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں ہماری عزت میں فرق آ جائے گا، آپ ان کو اپنی محفل سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دیجئے، ہم آپ کی محفل میں آئیں گے اور آپ سے مذاکرات کریں گے، آپ سے گفتگو کریں گے، آپ سے باتیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت حریص ہوا کرتے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کریں اور اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کی۔ حضرت عمر فاروق جیسے جری صحابی، اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو ہیں ہی اپنے، اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دیا جائے گا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ بڑے سردار ہیں، بڑے لیڈر ہیں، اگر ان میں سے کوئی اسلام قبول کرے گا تو ان کے پیچھے ہزاروں کی رعیت ہوگی،
اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی محفل سے اٹھا دیا جائے۔ دل والی بات ابھی زبان پر نہیں پہنچی تھی کہ عرصوں سے فرسوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ چکے تھے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب، کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، ایمان قبول کرے یا نہ کرے، آپ اپنے یاروں کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا۔ کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، ان کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا۔ اب دیکھیں کافروں کی کوشش بھی یہ ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ رہیں، منافقوں کی کوشش بھی یہ ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ رہیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جہاں محبوب ہوں وہاں ان کے یار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا آنا ہی بند کر دیا جو اسلام میں آنا چاہتے تھے لیکن صحابہ پر اعتراض کر کے آنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ایسوں کو آنے ہی نہیں دیا کہ اگر اسلام میں آنا ہے تو ان کو مان کر آؤ۔ صحابہ پر اعتراض کر کے جو آنا چاہتے ہیں اللہ نے ان کو آنے ہی نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ بھی فرمایا، اے میرے محبوب وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ کی محفل میں صحابہ بیٹھے رہیں، آپ کی نظریں بھی صحابہ سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ جہاں محبوب کے یار ہوں وہاں محبوب کی نظر ہو۔ دیکھیں گے بہت بڑا اکرام ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کو بٹھائیں، کھانا کھلائیں، چائے پلائیں، اور اس کو دیکھیں بھی نہ، کسی اور کے ساتھ محو گفتگو ہو جائیں، کافی دیر کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ یہ کہے گا ہم کوئی کھانے کے بھوکے تھے، حضرت نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یعنی کھانا کھلانا یہ بہت بڑا اکرام ہے، چائے پلانا یہ بھی بڑا اکرام ہے، لیکن توجہ کرنا یہ بہت بڑا اکرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ان کو اپنی محفل سے اٹھانا بھی نہیں اور آپ کی نظر بھی صحابہ سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ تو اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جہاں حضور ہوں ساتھ ان کے یار ہوں، اور کافروں کی مشیت یہ ہے، منافقوں کی چاہت یہ ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ ہوں۔ آج بھی دیکھیں نبی کے روزے میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، منافق اور کافر لوگ جلتے ہیں، اس معیت پر وہ خوش نہیں ہوتے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ روزے اطہر میں سوئے ہوئے ہیں، ان کا نبی کے روزے میں مدفون ہونا معاذ اللہ یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے، یہ تو حکومتیں ان کی تھی، انہوں نے اپنی تدفین یہاں کروائی، یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے۔ یہ اعتراض سوشل میڈیا پر اٹھایا گیا، جب یہ اعتراض میرے تک پہنچا تو میں نے اسے کہا کہ اے کاش تم لوگوں نے کچھ تو فرق کیا ہوتا اسمبلی اور جنت میں۔ نہیں سمجھ آیا؟ اے کاش تم لوگوں نے کچھ تو فرق کیا ہوتا اسمبلی اور جنت میں۔ کیا داندلی کر کے آدمی اسمبلی میں تو جا سکتا ہے، کیا داندلی کر کے جنت میں بھی جا سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ اور نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے، اور جنت میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ داندلی کر کے آدمی اسمبلی میں تو پہنچ سکتا ہے، کیا داندلی کر کے جنت میں بھی جا سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ تو مسلم قاعدہ ہے، ہر انسان اس مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے پیدا شدہ ہوتا ہے۔ کیسے پتا چلے کہ فلاں بزرگ کس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں؟ انتظار کرو جہاں ان کو دفن کیا جائے، سمجھو کہ یہ پیدا بھی وہیں سے ہوا تھا۔ کوئی دفن ہوا کراچی کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا کراچی کی مٹی سے۔ کوئی دفن ہوا کوئٹہ کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا کوئٹہ کی مٹی سے۔ کوئی دفن ہوا لاہور کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا لاہور کی مٹی میں۔ لیکن ابو بکر و عمر دفن ہوئے ہیں نبی کے روزے میں، نبی کا روزہ جنت ہے، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوئے تھے جنت سے۔
کیا مقام ہے ان کا، کیا شان ہے ان کی کہ پیدا بھی جنت سے ہوئے، دفن بھی جنت میں ہوئے، اٹھیں گے بھی جنت سے، جائیں گے بھی جنت میں۔ تم اپنی فکر کرو، ابو بکر و عمر کے خیمے، تمام صحابہ اہل بیت کے خیمے 1400 سال پہلے جنت میں لگ چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی جنت میں ہیں، حضرت عمر بھی جنت میں ہیں، اور نبی کا روزہ جنت ہے۔ ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ۔ اور میں نے کہا کہ قرآن پر ایمان رکھنے والا یہ اعتراض کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافقین جو مدینۃ المنورہ میں ہیں، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اپنے نفاق سے باز نہ آئے، اے میرے محبوب ہم آپ کو ان پر ایسا مسلط کر دیں گے کہ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ منافق آپ کے پڑوس میں زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر۔ یہ قلیلہ کی جو مدت ہے یہ نبی کی حیات طیبہ میں اس مدت کا پورا ہونا ضروری ہے، وگرنہ پڑوس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اللہ کا قرآن یہ فیصلہ دیتا ہے کہ منافق جہاں پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، بھگایا جائے گا۔ منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ نے جن کو مدینے میں رہایا، ایسا رہایا کہ چھپ چھپا کے نہیں، حکمران بنا کے رہایا، ایسا رہایا کہ حکمران بن کر رہے، اور ایسے رہے کہ اس وقت سے جو مدینے میں ہیں آج تک مدینے میں ہیں، صرف مدینے میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں ہیں، مسجد نبوی میں نہیں بلکہ ریاض الجنت میں ہیں، نبی کے روزے میں ہیں، ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں۔ یہ تو آج بھی جنت میں ہیں، حضرت ابو بکر بھی جنت میں ہیں اور حضرت عمر بھی جنت میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کئی جگہ ان کی وضاحت کر دی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، اور جنازہ منافق کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں آئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ جنازہ نہ پڑھائیں، یہ تو منافق کا جنازہ ہے۔ آپ علیہ السلام آسمانی حکم کے پابند تھے، جب تک آسمانوں سے منع نہیں آنی تھی آپ علیہ السلام نے رکنا بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام چلے گئے اور جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے محبوب آئندہ ان میں سے کوئی بھی مرے آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا، اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جنازہ نہ پڑھانا یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جی ہاں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ ان کے اندر اللہ کا انکار ہے، اللہ کے رسول کا انکار ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ جس کے دل میں کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو 2 گز کے فاصلے پر بھی ٹھہرنے نہیں دیتا، اور کوئی تو ایسے یار ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ قیامت تک سلا دیے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہی نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر نبی کے روزے میں اندر کیوں ہیں۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ایک سوال اٹھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ کا جو مصلی ہے، اس مصلی پر اس وقت سے لے کر آج تک جتنے پیش امام آئے سب کے سب اہل سنت آئے، تمہارا پیش امام کعبۃ اللہ کے مصلی پہ کیوں نہیں آیا؟ مسجد نبوی کا جو مصلی ہے اس مصلی پر اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی پیش امام آئے سب کے سب اہل سنت آئے،
تمہارا پیش امام مسجد نبوی کے مصلی پہ کیوں نہیں آیا؟ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے مصلی پر اہل سنت پیش امام زبردستی آیا ہے، مسجد نبوی کے مصلی پر اہل سنت امام زبردستی آیا ہے۔ تو حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ جلالی انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کعبۃ اللہ کے مصلی پر اہل سنت امام زبردستی آیا ہے، اگر مسجد نبوی کے مصلی پر اہل سنت امام زبردستی آیا ہے، اگر حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر زبردستی آئے ہیں، اگر ریاض الجنت میں ابو بکر و عمر زبردستی مدفون ہوئے ہیں، تو کل جنت میں بھی زبردستی جائیں گے۔ اگر یہاں زبردستی ہیں تو وہاں بھی زبردستی چلے جائیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بھائی اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جہاں حضور ہوں وہاں صحابہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آج تک حضور کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کا رویہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا رہا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی اور رسالت کے ساتھ بھی اللہ کا رویہ ایک جیسا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتا رہتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، نبی پہ اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی اللہ ہے جو صحابہ پہ صلاۃ بھیجتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی صحابہ پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی پر اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، اور صحابہ پر اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے اہل ایمان نبی پہ صلاۃ بھیجیے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے میرے محبوب آپ اپنے یاروں پہ صلاۃ بھیجیے۔ صحابہ کو حکم ہے نبی پہ صلاۃ بھیجو، نبی کو حکم ہے صحابہ پہ صلاۃ بھیجو۔ وہاں ہے صلو علیہ، یہاں ہے صلی علیہم۔ معاملہ اللہ نے نبوت اور صحابیت کے ساتھ ایک جیسا رکھا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اے اہل ایمان نبی پہ سلام بھیجیے، نبی پہ سلام بھیجیے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب جب تیرے پاس آئیں ہماری آیتوں کو ماننے والے، بھئی آیتوں کو ماننے والے کا مطلب کیا ہے؟ مومن ہوں، تیرے پاس آئیں یعنی نبی کے دور کے ہوں، مومن بھی ہوں نبی کے دور کے بھی ہوں، نبی کے پاس بھی آئیں مومن بھی ہوں نبی کے دور کے بھی ہوں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ بولو بھائی یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب جب تیرے پاس ہماری آیتوں کو ماننے والے آئیں، یعنی صحابہ ہوں گے نا، آیتوں کو ماننے والے یعنی مومن ہوں گے، تیرے پاس آئیں یعنی تیرے دور کے ہوں گے، نبی کے دور کے بھی ہوں اور مومن بھی ہوں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ۔ جب تیرے پاس صحابہ آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ انہیں سلام کہیے۔ صحابہ کو حکم ہے نبی پہ سلام کہیے، نبی کو حکم ہے صحابہ پہ سلام کہیے۔ اللہ کا رویہ نبوت اور صحابیت کے ساتھ ایک جیسا رہا ہے، مشترک رویہ رہا ہے۔ دونوں کے دشمن بھی مشترک ہیں، دوست بھی مشترک ہیں، دونوں کے ساتھ اللہ کا رویہ بھی مشترک ہے۔ اور ذرا دیکھیے کہ مجلس کا سلام تو وہ کرتا ہے جو آنے والا ہوتا ہے یا پہلے سے بیٹھنے والا کرتا ہے؟ بھائی مجلس کا سلام کون کرتا ہے؟ آنے والا یا پہلے سے بیٹھا ہوا؟ آنے والا کرتا ہے نا۔ لیکن معاملہ یہاں تھوڑا برعکس ہے۔
अल्लाह ने फरमाया आएंगे वो, सलाम आपने करने, आएंगे वो, सलाम आपने कहना है। व इदा जाअकल्लज़ीन युमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम, ये भी एक अंदाज होता है जब तुम कहते हो कि जब तुम्हारे उस्ताद आए तो सलाम कहना, यूं भी तो कहते हो ना, जब तेरे दोस्त आए तो सलाम कहना। क्या मतलब होता है कि कहने आपने हैं, सलाम मेरे हैं। तो अल्लाह अपने हबीब से अपने सलाम सहाबा को पहुंचवा रहा है। कितना मर्तबा है नबी के यारों का। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ए मेरे महबूब आप इनसे कह दीजिए अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत को चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो नबी की ताबेदारी पर अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है। और अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, वह साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु, जो सहाबा की ताबेदारी करेगा उसे अल्लाह की रजा मिलेगी, जो नबी की ताबेदारी करेगा उसे अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। गौर कीजिए, नबी की ताबेदारी पर अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है और सहाबा की ताबेदारी पर अल्लाह की रजा मिल रही है। और मोहब्बत बगैर रजा के नहीं होती, रजा बगैर मोहब्बत के नहीं होती। सहाबियत और नबूवत ये दीनी क़यादत का एक नमूना है और इनका बहुत बड़ा मकाम है। सहाबा हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की माइयत में जो आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में जो आ गए, इनका बहुत बड़ा मकाम है। अगर इत्तिफाक ऐसा हो जाए कि कोई भी अमल न हो, सिर्फ सोहबत रसूल मिल जाए, फिर भी सहाबी होता है। एक सहाबी सुबह सुबह आकर कलमा पढ़ता है और जोहर से पहले शहीद हो जाता है। हजरत उसैरिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, फरमाया अमिला कलीलों व उजिर कसीरा, अमल थोड़ा किया अजर बहुत पा लिया। लम यसजुद लिल्लाह सजदतन कत्तु, एक सजदा भी नहीं किया। ये ऐसा सहाबी है कि जिसके अमाल नामे में एक सजदा भी नहीं, एक नमाज भी नहीं, लेकिन ये उस मकाम तक पहुंचा है कि बाद में आने वाले हजारों गौस कुतुब अब्दाल मिलकर भी इस सहाबी की अजमत का मुकाबला कर सकते। तो सहाबा हैं, सहाबा हैं। सहाबा पर किसी को भौंकने नहीं दिया जाएगा। और आजकल एक पुरफितन ये दौर है, इसमें एक खतरनाक साजिश रवाफिज इस्तेमाल कर रहे हैं कि राफदियों को दाढ़ी रखवा के, अहले सुन्नत वाली टोपी पहना के, लिबास पहना के उसको मीडिया पे बिठाया जाता है और वो अपने आप को कहता है हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं। टोपी अहले सुन्नत वाली, दाढ़ी अहले सुन्नत वाली, लिबास अहले सुन्नत वाला, और मीडिया पे आके कहते हैं हम सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नत हैं। हालांकि वो अहले सुन्नत होते नहीं हैं। मैंने कई जगह कहा, यहां भी कहना चाहता हूं, ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि अहले सुन्नत किसी टोपी का नाम, बोलो भाई, अहले सुन्नत किसी टोपी का नाम नहीं है, किसी लिबास का नाम नहीं है। अहले सुन्नत कुरान और सुन्नत से मुस्तंबत अकायद पर चलने वालों का नाम अहले सुन्नत है। अगर मीडिया पे आपको कोई नजर आए टोपी अहले सुन्नत की तरह हो, दाढ़ी अहले सुन्नत की तरह हो, लिबास अहले सुन्नत की तरह हो और सहाबा पे भौंकता हुआ नजर आ जाए, आपने यकीन कर लेना है कि ये अहले सुन्नत हो सकता। ये बात समझ आई कि नहीं आई? भाई इनके मजहब में एक बहुत बड़ा फरीजा है तकिया करना, झूठ बोलना। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको उसूल काफी जिल्द 2 से एक रिवायत पढ़कर सुनाता हूं कि इनका मजहब क्या है कि या सुलेमान इन्नकुम अला दीनिन
من کتمہو اعزہ اللہ ومن اذاعہو اذلہ اللہ۔ اے سلیمان تم ایسے دین پر ہو جو اس کو ظاہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اور جو اس کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ یعنی اپنے دین کو چھپانے پر ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عزت مل رہی ہے۔ اس سے بڑا کوئی دھوکے باز مذہب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی دھوکے باز مذہب نہیں ہو سکتا۔ یہ دھوکے باز ہے، میڈیا پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو سنی بنا کر صحابہ پہ بھونکتے ہیں۔ یاد رکھو انشاءاللہ اگر قیادت نے اشارہ کیا ہم میدان میں آئیں گے۔ قیادت نے اشارہ کیا سڑکوں کو بلاک کرنے کے لیے، تمام ساتھی میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ جو تیار ہیں ہاتھ بلند کریں۔ اور یہ موجودہ ان حالات میں یہ اویس ربانی اپنے چینل پر کچھ لوگوں کو بلاتا ہے، ہوتے سب رافضی ہیں، ایک کو اہل سنت بنا کے پیش کرتا ہے، ایک کو اہل تشیع بنا کے پیش کرتا ہے۔ بظاہر عوام یہ دیکھتی ہے کہ سنی اور شیعہ اس کے درمیان میں بحث ہو رہی ہے، حالانکہ ہوتے دونوں ایک ہی مذہب کے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی دھوکے بازی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی دھوکے بازی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک طرف سے اہل سنت کے لباس میں لا کر رافضی کو بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف سے رافضی بٹھاتے ہیں۔ اب دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے کہ سنی اور شیعہ کی بحث ہو رہی ہے، حالانکہ ہوتے دونوں ہی، بولو بھائی، ہوتے دونوں ہی شیعہ ہیں۔ اس لیے میں اویس ربانی کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، قانون حرکت میں آئے، اس پہ مقدمہ توہین صحابہ کا درج کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر نہیں اور قیادت نے بیٹھ کر کوئی فیصلہ کیا ناموس صحابہ کے لیے، سروں سے کفن باندھ کر میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ قیادت حکم کرے گی ہم میدان میں آئیں گے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔